ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے جب اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے بعد کون سا بیٹا تخت نشین ہوگا۔ وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا جو اس کی بادشاہی کو سمجھداری سے سنبھال سکے۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں تمہیں ہر ایک کو 100 روپے دوں گا اور ایک خالی کمرہ دوں گا۔ ہفتے کے بعد میں ہر کمرے کو چیک کروں گا۔ جس کا کمرہ سب سے زیادہ بھرے گا وہ میرا جانشین بنے گا۔ سب نے اتفاق کیا۔ بڑے بیٹے نے سوچا کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم رقم سے کوئی پورا کمرہ کیسے بھر سکتا ہے۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیسے کا جوا کھیلے گا اور مزید پیسے کمائے گا تاکہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ اس کمرے کو چیزوں سے بھر سکے۔ درمیان والے بیٹے نے سوچا وہ اتنی کم رقم میں کوئی نئی چیز نہیں خرید سکتا جس سے پورا کمرہ بھر جائے، تو اس نے صرف سارا کچرا اکٹھا کیا اور اس کمرے کو بھر دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے والد کی شرط کے مطابق وہ کمرہ بھر دیا تھا۔ کنگ کا سب سے چھوٹا بیٹا بازار گیا اور موم بتیاں اور پھول خریدے۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ ہر ایک بیٹے کے پاس گیا۔ پہلے وہ بڑے بیٹے کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم اس طرح باہر کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ بڑے بیٹے نے اسے بتایا کہ میں جوا کھیلنے گیا اور وہ رقم ہار گیا۔ اب میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے اب میرے پاس اس کمرے کو بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو مایوسی ہوئی اور کہا کہ اگر میں تمہیں تخت دوں تو تم صرف اپنی بادشاہی کا جوا کھیلو گے۔ پھر بادشاہ دوسرے بیٹے کے پاس گیا۔ بادشاہ جب دوسرے بیٹے کے پاس پہنچا تو اس کمرے سے بدبو آنے کی وجہ سے اسے متلی ہونے لگی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ دوسرے بیٹے نے جواب دیا، ابا، جو مجھے 100 روپے ملے تھے میں نے اس کمرے کو کچرے سے بھر دیا، جس کی وجہ سے کمرے سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ پھر مایوس ہوا اور چلا گیا۔ اب بادشاہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بادشاہ کو کمرے سے آنے والی خوشبو بہت اچھی لگی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے اس 100 روپے سے کیا خریدا؟ اس کے تیسرے بیٹے نے 90 سے ماچس نکال کر سائڈ پر مری۔ ایک ماچس روشن کی، فوراً پورے کمرے کو روشنیوں اور خوشبو سے بھر دوں۔ بادشاہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوا اور اپنی سلطنت اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اخلاقی سبق: اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں۔